جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملا نصیرالدین کے گاؤں کے اندر ایک چوٹی ہوتی ہے جس کی پیک کے اوپر کافی سردی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا مکان یا جھونپڑی ہوتی ہے۔ ملا نصیرالدین اور ان کے دوست مل کے شرط لگاتے ہیں کہ جو شخص بھی وہاں پر رات گزارے گا اس کو انعام ملے گا۔ ملا نصیرالدین اس شرط کو قبول کرتے ہیں، اور شرط کے اندر یہ بھی ہوتا ہے جو شرط ہارے گا اس کو سب کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور شرط میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے کوئی بھی گرم کرنے والی چیز اپنے ساتھ لے کے نہیں جانی۔ ملا نصیرالدین چلے جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جب رات گزارتے ہیں چونکہ کافی اندھیرا ہوتا ہے، جانور آنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایک چھوٹی سی چراغ یا موم بتی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ رات کو وہاں پہ موم بتی سائڈ پہ جلاتے ہیں، بڑی مشکل سے رات گزارتے ہیں، اور کافی سردی ہوتی ہے، حالات بہت سنگین ہیں، رات گزاری نہیں جا رہی، نیند نہیں آ رہی، اور سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی مشکل سے چونکہ شرط لگائی ہے، دوستوں کو زبان دی ہوئی ہے، تو وہ رات گزار کے اپنے برداشت کر کے صبح نیچے آتے ہیں۔ صبح جب نیچے آتے ہیں دوستوں سے کہتے ہیں بھائی میرا انعام مجھے دو۔ دوست کہتے ہیں کون سا انعام؟ ہم نے دیکھا تھا تمہاری چوٹی کے وہاں مکان کے اندر تم نے کوئی آگ جلائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آگ نہیں تھی جلائی، چونکہ وہاں پہ کسی جانور کے آنے کا خدشہ تھا، میں نے ایک موم بتی چھوٹی سی اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ جلائی تھی۔ کہتے ہیں نہیں، ہم کیسے مانیں، تم نے وہاں پہ آگ جلائی تھی، تم نے شرط توڑ دی ہے، اس لیے تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا۔ ملا نصیرالدین کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں، سارے دوست ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، اور اب کھانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ کھانے کا انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کھانا نہیں آتا۔ دوست کہتے ہیں ملا نصیرالدین ابھی تک کھانا نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں وہ کھانا پک رہا ہے کچن میں۔ دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوست ویٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، شام ہو جاتی ہے، کھانا ابھی تک نہیں آیا۔ سارے دوست انتظار کر رہے ہیں، بھوک سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان میں سے ایک دوست اٹھ کے جا کے کچن میں دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑی دیگچی، دیگ کو ایک موم بتی کے اوپر رکھا ہوتا ہے اور اس پہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ملا نصیرالدین، تمہیں لگتا ہے ایک موم بتی سے پورے دیگ کا کھانا بن جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جس طرح ایک موم بتی سے اس سخت ٹھنڈ کے اندر میں گرمی لے سکتا ہوں، اسی طرح اس ایک موم بتی سے یہ کھانا بھی پک جائے گا۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر زندگی کے اندر ہمارے ارد گرد لوگوں جو موجود ہوتے ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ کون اپنی کس مجبوری میں کیا کر رہا ہے، کون جاب کر رہا ہے، کون پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے، کون کیا ایکشنز لوگوں کے ہیں اپنی مجبوریوں کے تحت، ہم وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم جج کر کے نتیجہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً نتیجوں پہ نہ پہنچے، ورنہ جب وہ مجبوریاں ہم پہ پڑیں گی پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا یہ کام اس لیے کیا جا رہا تھا۔ اس لیے سب کا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کا خیال رکھے اور آپ کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔